اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی آنے والی ہوگی تو تمہیں یہ اشارے اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ سنو، دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں ہے، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ اللہ تو پہلے سے ہی راضی تھا، وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزما رہا تھا تاکہ آپ کے شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے سجدے میں شدت ہوتی ہے، جتنی صبر کے سجدے میں ہوتی ہے۔ سنو، دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا ہے، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے، تو تم پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے۔ وہ تو تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو تم بھی اس پر یقین رکھو، جو رحمان ہے وہ جو بھی دے گا بہترین وقت پر بہترین چیز دے گا، اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ سنو، اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو، وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ اللہ سے کی گئی دعاؤں پر یقین رکھو، پھر اللہ آپ کو وہی دے گا جو آپ نے مانگا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا تمہارا انعام بھی اتنا انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کتنا پیارا ہے میرا رب، اور کتنا خوبصورت ہے اس کا سہارا۔ جب دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے، ایسے میں یہ آیت بہت دلاسا دیتی ہے کہ غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہے نا تمہارے ساتھ۔ سنو، تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہو رہے ہو، یقین رکھو اس پر، وہی تمہاری ہر دعا سنتا ہے، اور وہی تمہاری دعائیں پوری بھی کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے تمہیں جواب جلد ہی ملے گا، دعائیں ہی تمہارا جلد ہی بند دروازہ کھولیں گی۔ تمہیں مایوس نہیں ہونا، تمہیں بس اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے، پھر وہ کام بھی ہو جائے گا جو ہونا ناممکن سا ہے۔ جانتے ہو کہ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ بدلے گا تقدیریں۔ ہر آزمائش ختم ہوگی، تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی دسترس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو، وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے تاکہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔
جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو دوبارہ اٹھ جاؤ، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ یاد رکھو کہ جب بھی کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ اللہ نے تمہاری ہر دعا کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ یہ دیری اسی بات کا ثبوت ہے کہ اللہ بہترین وقت پر ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ قبولیت میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور پھر بہترین وقت آنے پر ان کا معجزہ کر دکھاتے ہیں۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر مانگنا نہ سکھاتا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس ہے اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ یاد رکھیں کہ دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں۔ دعاؤں کو کبھی بے فائدہ نہ سمجھا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ تو یقین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اور سنو، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو تو وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مسلسل دعا دلیل ہے کہ قبولیت کی گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، رب تمہارے ساتھ ہے۔ رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے آنسو، نہ تڑپ، نہ آہیں اور نہ صبر۔ وہ تمہیں ضرور تھام لے گا۔ تم اپنا فیصلہ اس رب پر چھوڑ چکے ہو نا، تو بس اب اس کے کن کے معجزے دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ خود کو اکیلا نہ سمجھو، رب تمہارے پاس ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔